ایک اور اہم معاملہ، اب سکھر کی خستہ حال عمارتوں کو تاحال خالی نہیں کرایا جا سکا۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا اعتراف، کہا کہ سکھر اور میر پور خاص میں لوگ مخدوش عمارتوں کو خالی نہیں کر رہے، انتظامیہ کے تعاون سے متاثرہ عمارتوں کو خالی کرائیں گے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ 740 عمارتیں ہیں پورے صوبہ سندھ میں، جن میں سے 588 جو ہیں وہ کراچی کی ہیں۔ کئی عمارتیں ایسی ہیں جن کو خالی کرنا ہے، لیکن حیدرآباد میں 7 عمارتیں جو مالکان تھے انہوں نے خود خالی کروا کے ان کو توڑ بھی دیا ہے۔ لاڑکانہ میں کچھ عمارتیں ایسی تھیں جس پہ مالکان نے خود جو اوپر کے کچھ فلورز تھے وہ انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ سکھر اور میر پور خاص میں ابھی یہ صورتحال نہیں بنی، وہاں پر لوگ تھوڑا سا ابھی بھی ریلیکٹنٹ ہیں ان عمارتوں کو خالی کرنے میں، لیکن ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر ان عمارتوں کو جو بہت زیادہ خستہ ہیں فوری طور پر خالی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہم کروا لیں۔ سما کر رہا ہے ہر حلقے کی بات۔ آج تذکرہ ہوگا کوئٹہ سے قومی اسمبلی کا پہلا حلقہ این 262۔ یہاں کیا حال ہے؟ یہ تو مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ رہائشیوں کو پینے کے صاف پانی کی قلت کا سامنا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے بھی مسائل کو اور بڑھا دیا ہے۔ تعلیمی اداروں کی ابتر صورتحال نے حلقے کے مکینوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ رپورٹ کریں گے منجیب اللہ۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 262 7,28,296 نفوس پر مشتمل ہے۔ حلقے میں صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے PB 38، 39 اور PB 40 شامل ہیں، جس میں نواکلی، خروٹ آباد، بلیلی، ہنا اڑک، اغبرگ، نوسار سمیت ہزارہ ٹاؤن کے علاقے شامل ہیں۔ 2024 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے اس حلقے سے آزاد امیدوار ملک عادل خان بازئی 20,278 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ان علاقوں کے مکین پانی کی کمی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے پریشان ہیں۔ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 6-7 بجے تک گیس لوڈ شیڈنگ ہے۔ پانی تو پورے علاقے میں نہیں، ٹریکٹر کے ذریعے سے لاتے ہیں۔ بجلی کا بھی یہی حالت ہے جو ہے نا، لوڈ شیڈنگ۔ ابھی اتنا وولٹیج کم ہے کہ یقین کر لو کہ وہ فریج کو نہیں چلا سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ دیکھو یہ کچرے دیکھو، نہ صفر ہے نہ صفائی ہے۔ قومی اسمبلی کے اس حلقے میں بیشتر شاہراہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، جس نے علاقہ مکینوں کی زندگیاں اجیرن بنا دی۔ سیوریج لائن جو ہے نا روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے نالیوں کے پانی جو ہے نا تو سارے روڈ جو ہے نا خراب ہے۔ الیکشن سے پہلے تو یہ عادل صاحب آیا تھا اور نواکلی کی گلی کچے میں گیا، ووٹ مانگا، لوگوں نے ووٹ دیا، منتخب ہو گیا۔ اس کے بعد اب تک تو نہیں دیکھا ہے اور نہ آیا ہے نواکلی۔ مختلف زبانوں اور اقوام پر مشتمل اس حلقے میں بلوچستان کی قوم پرست، مذہبی اور ملک گیر جماعتوں کا ملا جلا رجحان ہے۔ کیمرامین ظفر بلوچ کے ساتھ مجیب اللہ، سما، کوئٹہ۔ کوئٹہ شہر کے قلب میں واقع قومی اسمبلی کا حلقہ NA 263 جو آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا اور گنجان آباد علاقہ ہے، اس وقت سنگین شہری مسائل کا شکار ہے۔ یہاں کے مکینوں کو روزانہ ٹریفک جام، پانی کی شدید قلت، صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات اور بجلی کی غیر اعلانیہ بندش جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ نور العارفین کی رپورٹ۔ کوئٹہ کا سب سے اہم اور گنجان آباد حلقہ NA 263، جہاں کے باسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ٹریفک جام، رہائشی مکانات کی کمی، گیس کی قلت اور بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ یہاں کے مکینوں کے لیے اذیت بن چکی ہے۔ یہاں پہ بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ چل رہا ہے۔ دن کو تقریباً 8-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تقریباً روزانہ ہوتی ہے۔ سڑکوں، گلیوں اور نکاسی آب جیسے بنیادی نظام بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ نالی کا پانی نکل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روڈ بھی بلاک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بڑی گاڑیاں جو یہاں پہ آتی جاتی رہتی ہے، وہ بھی انہی کی وجہ سے بھی یہاں پہ روڈ بلاک زیادہ ہو جاتا ہے۔ پانی کے بحران نے تو عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ ہمارا ریسانی اسٹریٹ ہے، خان تما خان ہے، افغان کالونی، اس میں پانی نایاب ہے۔ ٹینکر مافیا کھیرم کرم سب ڈویژن گل منڈی نے چھوڑے۔ ضلعی انتظامیہ بہتری کی کوششوں کا اندیا تو دیتی ہیں، مگر مسائل کی وسعت ایسی ہے کہ ادارے بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں یہ ایشوز آتے ہیں، تمام ٹینکر والوں کو بھی بلا لیے، کمپنیز کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم فائنل ان کا ریٹ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بعد پرائس کنٹرول انشور کروائیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ NA 263 صرف ایک انتخابی حلقہ نہیں بلکہ ان گنت مسائل کا وہ نقشہ ہے جو برسوں سے حل طلب ہے مگر تاحال نظر انداز ہے۔ کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ العارفین، سما، کوئٹہ۔
हम बात करें कोयटा के मसाइल की, तो कोयटा का तीसरा हल्का यानी 264 अहमियत का हामिल हल्का होने के बावजूद मसाइल से दो चार है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी की किल्लत और कचरे ने मकीनों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट देखिए। कोयटा से कौमी असम्बली का हल्का NA 264 सरियाब, कमरानी, सब्जल रोड, केची बेग, हजार गंजी समेत मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल है। हल्के की कुल आबादी 9,73,656 है। मुंतखब MNA नवाबजादा जमाल रेसानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। कई नुमाइंदे आए और चले गए, लेकिन हल्के की किस्मत ना बदल सकी। सबसे बड़ा मसला बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग है। ना बिजली है ना गैस है, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है। सबसे पहले तो बिजली का मसला, बिल्कुल बिजली नहीं है, कम है, तकरीबन लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज भी कभी कम ज़्यादा हो जाता है। पानी की किल्लत भी हल्के का दरीना मसला है। हल्के के अक्सर सरकारी ट्यूबवेल ख़राब हैं। आवाम दूर दराज इलाकों से पानी लाने और महंगा टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। टैंकी माफिया वाले अपने मनमानियाँ यहाँ पे कर रहे हैं, जितने भी महल्ले वाले उनको बोल रहे हैं, मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है हम लोगों को। पानी नहीं, कभी नहीं भाई, कभी भी पानी के बड़ा मसला है, मुश्किल है पानी के। मुख्तलिफ मकामात पर कई रोज से पड़े कचरे के ढेर से भी हल्के के अवाम परेशान हैं। मेन रोड है, अभी हमारे जो सीपेक के नाम से बनने जा रहे कचराओं का ढेर बने हुए हैं। यहाँ पे बिल्कुल मुख्तलिफ एरियाज के कचरे जमा करके यहाँ पर ले जाते, एक कचरा जोन बनाया हुआ है। NA 264 किसी एक जमात का गढ़ नहीं रहा। हाजी में NA 264 में शामिल इलाकों पर मुश्तमिल साबका हलकों से BNP, पश्तूनख्वा मैप, JUI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।